बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या है बीबी फातिमा के दुपट्टे का। एक बार का वाक़या है कि मस्जिद नबवी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। वहाँ मौजूद 350 सहाबा इकराम मौजूद थे। इतने में ही एक शख्स वहाँ पर आया जो कि कबीला बनु सलीम से आया था। वो शख्स आकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकारे दो आलम, मेरे पूरे कबीले में से एक मैं ही हूँ जो अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया हूँ। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ शख्स, तुम बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वो शख्स कहने लगा, जैसे ही आपको हालत मेरी दिख रही है वैसे ही हालत मेरे पूरे कबीले की है। मिल गया तो खा लिया, ना मिला तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो शख्स कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। इसकी बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। उस वक्त मस्जिद नबवी में 350 लोग मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाने लगे कि यहाँ कोई है जो मेरे इस गुलाम की सवारी दे सके। उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वो सवारी मैं इस शख्स को देता हूँ। इसके बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि यहाँ कोई ऐसा शख्स है जो इस शख्स को कपड़ा दे सके। ये सुनकर हज़रत उस्मान खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह, इस शख्स को कपड़े मैं देता हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूलुल्लाह, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला दे। जो इस शख्स को 2 रोटी खिलाएगा उस शख्स की जन्नत में ज़मानत मैं देता हूँ। नहायत ही सस्ता सौदा था। ये सुनकर तमाम सहाबियों के सर झुक गए और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। किसी ने कोई जवाब ना दिया। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फिर फरमाया। कि यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने कोई जवाब ना दिया। तीसरी बार भी ऐसा ही फरमाया। तो इन लोगों में से हज़रत सुलेमान फ़ारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम सहाबा आप पर जान निसार करते हैं। अगर आप फरमा दें तो ये तमाम सहाबा हंसते हंसते अपने सर कटा देंगे। ये कैसे हो सकता है कि आपके कहने पर 2 रोटी ना दे सकें। ऐ मेरे प्यारे नबी, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, किसी के घर में 3 दिन का फाका है और किसी के घर में 4 दिन का फाका है और किसी के घर में 1 रोटी भी नहीं है जो वो इस शख्स को खिला सके। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ सुलेमान, मेरी चौखट से भूखा जाएगा। ये सुनकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाने लगे, इस शख्स को रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, लेकिन तुम इसे रोटी कहाँ से खिलाओगे। ये सुनकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शख्स को रोटी खिलाकर ही लेकर आऊँगा। ये कहकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी इस दरवाज़े के पास इस शख्स को लेकर पहुँचे जहाँ से आज तक कोई भी शख्स भूखा नहीं गया था। जिस दरवाज़े पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब से आते हैं, वो दरवाज़ा किसी और का नहीं था, बल्कि वो दरवाज़ा बीबी फातिमा का था। हज़रत सुलेमान फ़ारसी इस शख्स को अपने साथ लिए दरवाज़ा खटकाते हैं और आवाज़ लगाते हैं। अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाते हैं, ऐ बेटी, मैं हूँ सुलेमान फ़ारसी। हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाने लगे, ऐ बेटी,
ایک شخص پیارے نبی کی بارگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے، اور وہاں پر کسی اصحاب کے گھر میں ایک روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے، اس لیے میں اس کو آپ کے دروازے پہ لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹی دے دو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، اے چچا، آپ اس شخص سے ہٹ کر میری بات سن لیں۔ تو حضرت سلیمان فارسی اس شخص سے دور ہٹ کر بی بی فاطمہ کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے شہزادوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ میرے گھر میں کھانے کو کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا۔ اس شخص کو اگر میں بھوکا واپس لے گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ تھوڑا ٹھہریں، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی اندر جاتی ہیں اور اپنی سر کی چادر لا کر حضرت سلیمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو، اور سامنے سامون یہودی بیٹھا ہے، یہ چادر اس کو جا کر بیچ دیں اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دیں۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اے چچا، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے ابا نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے پاس پہنچے۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، اے سامون، آج تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، جوں کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن میں آج ایک ایسی برکت والی چیز لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس چادر کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سامون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا تو اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے یہ پوچھا، اے سلیمان، مجھے یہ تو بتا دو کہ تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، نبی کی بیٹی کے گھر ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے بی بی فاطمہ نے اپنے سر کی چادر دی ہے۔ اس چادر کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا۔ اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پہ لگائی اور کہنے لگا، اے سلیمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے۔ اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، اے سامون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سامون یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، مبارک ہو، یہ کتاب ہماری کتاب ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری پیغمبر ہوں گے، ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر کھانے کو کچھ نہ ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گے۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے لو، اور یہ چادر لے جا کر بی بی فاطمہ کے سر پہ ڈال دو۔ حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ کے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سامون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان پوچھتے ہیں، اے سامون، تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو چکا ہے۔ یہ بات سن کر یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے جو بھی زیورات دیے تھے، حضرت بی بی فاطمہ کے لیے رکھے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دے دیے تھے۔ وہ تمام زیورات بی بی فاطمہ نے اللہ کے راستے میں دیے تھے اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ ہر وقت بی بی فاطمہ سادگی میں رہتی اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی آ جاتا، خالی ہاتھ نہ جاتا۔ حضرت بی بی فاطمہ اپنے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور گھر میں بچوں کی پرورش کرتی تھی اور سارا دن چکی میں آٹا پیستی، اور جیسے ہی رات ہوتی تو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا کہ حضرت بی بی فاطمہ کے ایک سجدے کرنے پر فجر کی اذانیں ہو جاتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔